مثل، مثل کہتے ہیں مثال کو. حال، وصف، حالت، صفت. ہم ان کی حالت، کن کی؟ منافقین کی. کا مانند، ٹیکسٹ کو دیکھیے، کا لائک، مانند یا جیسے. مثل مثال حالت. الذی اس شخص کے. پیچھے آپ نے الذی سے ملتی ہوئی کوئی چیز پڑھی؟ الذین. الذین جمع ہے اور الذی واحد ہے، سنگولر ہے. اس کو کہتے ہیں اسم موصول. یہ بہت زیادہ آئے گا قرآن مجید میں. اس کا کیا نام ہے؟ موصول ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصول ہونا، حاصل ہونا، مل جانا. جی اسم موصول. موصول کا لفظ ہے وصل سے ہے، اور وصل کس کو کہتے ہیں؟ ملاپ کو. تو اسم موصول یعنی اسم کا مطلب ہے کہ الذی ناؤن ہے، اور اسم موصول کا کیا مطلب ہے کہ یہ پیچھے سے ملا رہا ہے، جو اپنے بعد آنے والے جملے سے ملا ہوا ہوتا ہے، بعد میں آنے والے. الذی جوڑتا ہے کس کو؟ آگے آنے والے جملے کو. کس سے؟ پیچھے والے سے. یعنی اس سے پہلے اور پیچھے جو ہے ان دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کمثل الذی مانند مثال اس شخص کے ہے. استوقد جس نے جلوائی. استوقد کا روٹ جو ہے واو قاف دال ہے. وقد جلانا. اور استوقد کا معنی ہے آگ جلوانا، روشنی حاصل کرنے کے لیے، آگ جلانے کے لیے کسی کو کہنا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو کہیں اٹھو لائٹ آن کرو. کبھی کہا کسی اٹھو لائٹ آن کرو، یا آگ جلاؤ، آگ جلاؤ میں آ رہی. تو یہ کیا ہے؟ استوقدہ آگ جلوانا. نارن آگ. نار کا لفظ نون واو رے نور اس کا روٹ ہے. فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا. اضاءت کا لفظ جو ہے دواد واو حمزہ سے. ضوء ضوء و ضیاء. ضیاء نام پڑھا کبھی؟ کس کو کہتے ہیں ضیاء؟ روشنی کو. ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو. کیسی روشنی؟ جس میں حرارت، تپش اور سرخی. فلما اضاءت پھر جب اس نے روشن کر دیا. کس نے؟ آگ نے. کیسی روشنی ہوتی ہے آگ کی؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ حرارت ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے نا آگ کی روشنی. اور کیا ہوتا ہے؟ کیسی روشنی ہوتی ہے؟ ایسی جیسے ٹیوب لائٹ کی؟ نہیں، سرخی بھی. ٹھیک ہے. ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش، سرخی ہو. جب آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا تو اس میں روشنی بھی تھی کچھ اور گرمی بھی تھی. ما حولہ ما جو. حول حال یحول حول اسی سے لفظ حالت نکلی ہے. حال یحول کا مطلب ہوتا ہے تغیر پذیر ہونا، بدلتے رہنا، چینجنگ. حال کو حال کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا حال ہر وقت ایک ہی رہتا ہے. حال بھی حال اس لیے ہے کہ وہ بے حال ہے، یعنی ایک حال میں نہیں ہے، حال بدلتا ہے. تو حول سال کو کہتے ہیں عربی میں. حول کیا ہوتا ہے؟ سال. اچھا سال بھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایئر. اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے. کیسے؟ مثلا موسم بدلتے ہیں، اور ہر روز ڈیٹ نہیں چینج ہوتی. ہر روز ایک نئی تاریخ ہوتی ہے، اور ہر کچھ دن کے بعد نیا ویک ہوتا ہے، اور ہر کچھ ویک کے بعد نیا منتھ ہوتا ہے. اور پھر آپ جہاں سے شروع ہوئے وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ما حولہ تو ماحول کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے ارد گرد ہوتا ہے، اراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی جو اس کے آس پاس تھا. ماحول کا کیا مانا؟ جو اس کے آس پاس تھا. دس از ویری نیچرل. جب آگ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آس پاس کا سارا ایریا روشن ہو جاتا ہے. وہی ہوا. ذہب اللہ لے گیا اللہ. ذہبہ عربی میں سونے کے لیے لفظ بھی ذہب استعمال ہوتا ہے. سونا، گولڈ. اور ذہبہ کا مانا ہوتا ہے جانا. سونے کو کیوں کہتے ہیں ذہب؟ کیونکہ وہ بھی جانے کی تیاری میں رہتا ہے. ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ چوری نہ ہو جائے، چلا نہ جائے. ذہب. اور ویسے بھی زکات نکالنی پڑتی تو ہر سال چلتا جاتا ہے. ذہب اللہ لے گیا اللہ. بنورہم ان کا نور. اب یہاں جو بھی ہے یہ اصل میں ذہبہ کے ساتھ لگ رہی. ذہبہ کا ویسے مانا ہوتا ہے جانا، اور ذہبہ کے ساتھ اگر بے لگے تو مانا ہوتا ہے لے کے جانا، کسی چیز کو ساتھ لے جانا. لے گیا اللہ بنورہم ان کا نور. ان کا نور. کن کا نور؟ منافقین کا نور. اور نور جو ہے ایک خارجی نور ہوتا ہے، جیسے اس وقت آپ کے کمرے میں لائٹ ہے تو یہ کون سی ہے؟ خارجی، باہر ہے. ایک آنکھ میں نور ہوتا ہے نا. اگر آنکھ کی روشنی چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج بھی چمک رہا ہو آپ تو دیکھ نہیں سکیں گے. ماحول تو روشن ہو گیا لیکن ان کا نور چلا گیا. واہ. اور ترکہم چھوڑ دیا ان کو. ترکہ کوئی مثال دیجئے ترکہ کی. ترکہ کا معنی چھوڑنا کو اردو میں متروک، ترک. جی ہاں ترکہ وہ بھی چھوڑا ہوا ہوتا ہے. ترکہم فی ظلمات اندھیروں میں. ظلمات جمع ہے ظلمت کی. ظلمات جمع ہے ظلمت کی. اور ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو. اور یہاں کئی اندھیرے ہیں. ظلمات لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ سکتے. یبصرون کا روٹ ہے با صاد را. را کے بعد کیا ہے؟ واو نون. کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور یا شروع میں وہ کے معنی. لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے آیت نمبر 17 کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے.
ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئیں. دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گر گیا، پھر اندھیروں میں چلا گیا. یہی حال منافقین کا تھا. پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. اس سے پہلے ہم منافقین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ان کی کچھ علامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اچھی طرح واضح فرما دی. اب ان کے حال کو مثالوں سے بیان فرمایا جا رہا ہے، مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے. کسی بھی چیز کو جب مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ چیز زیادہ کھل کے بہتر طریقے پر سمجھ آ جاتی. منافقت چونکہ دل کی حالت ہے، منافقت چونکہ ایک رویے کا نام ہے، اس کو ایسی چیز سے سمجھایا جا رہا ہے جس کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو وہ چیز جو ہمارے ذہن میں ہے، جب ہم اس کو فزیکلی کسی شکل میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ چیز زیادہ بہتر سمجھ آتی. مثلا جیسے ایک کہانی ہوتی ہے، اگر کوئی زبانی آپ کو کہانی سنائے تو اس کو بھی آپ انجوائے کرتے سمجھتے، لیکن اگر کوئی اس کو ایکٹ کر کے دکھا دے تو کیا ہوتا ہے؟ تمثیل عربی زبان میں ڈرامے کو کہتے ہیں، تمثال مجسمے کو بھی کہتے ہیں. تو مثال بھی معقول چیز کو محسوس شکل میں دیکھنے کا نام ہے. معقول کیا ہے؟ جو عقل میں ہو، سوچ میں ہو، تھیوریٹیکل ہو. اس کو محسوس جس کو ہم ٹچ کر کے آنکھوں کانوں سے دیکھ سن سکتے ہیں، پریکٹیکل. تو معقول کو محسوس شکل میں دکھانے کے لیے کہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے مثال دی جاتی. مثال کیوں دی جاتی؟ تاکہ وہ چیز جو کسی انسان کے ذہن میں ہے اس کو عملی شکل میں دیکھ کر اسے پوری طرح سمجھ جائے. مثلا اگر آپ کسی بچے کو سفید یا وائٹ کلر کے بارے میں بتا رہے ہیں، وائٹ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، 10 باتیں کر کے اگر آپ صرف کہیں جیسے یہ کاغذ، تو جیسے یہ کاغذ کہتے ہی سارے فاصلے طے ہو جائیں گے اور بات ایک دم سمجھ میں آئے گی. تو یہ قرآن پاک کا ایک اسٹائل ہے، اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بات مثالوں سے بھی سمجھاتے اور مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی، بہتر طریقے پہ سمجھ آتی، گہری سمجھ آتی، دل پہ اثر کرتی. مثلہم، ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی. منافقین کی حالت، منافقین کا وصف، ان کی صفت کا مثال کی طرح ہے. یعنی ان کی حالت ایک مثال کی طرح ہے، ایک خاص حالت کی طرح. کیا ہے وہ؟ الذی، اس شخص کے، استوقد نارن، جس نے آگ جلائی یا جلوائی. ایک شخص ہے، اس نے آگ روشن کرنے کے لیے کہا ہے اور کیا ہوا؟ آگ روشن ہو گئی. فلما اضاءت، پھر جب وہ آگ روشن ہو گئی، اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو کیا ہوا؟ اضاءت ما حولہ، اس کا ماحول بھی روشن ہو گیا. آگ کے جلنے سے ماحول روشن ہو گیا. یہ کون شخص ہے؟ یہ کوئی بھی شخص ہے، ایک شخص ہے جس نے آگ جلوائی ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو سمجھنے کی خواہش ظاہر کی. استوقد نارا، اب اس کے سامنے اسلام کی تعلیم آ گئی ہے، اس سے اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگا ہے. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا ہے، اچھے برے کو دیکھنے کی صلاحیت چھن گئی ان کی. وترکہم، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی اپنی روشنی چلی گئی ہے. ایسا کیوں ہوا کہ آگ جل رہی ہے، ماحول روشن ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں، گھر گھر میں اسلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ نے ان کی توفیق چھین لی سمجھنے، سوچنے کی، دیکھنے کی. ان کی آنکھ کا نور چلا گیا، ان کے دل کا نور چلا گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے یا ایسا کیوں ہوا؟ قرآن مجید کی ایک اور صورت ہے المنافقون، اس کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، لہٰذا وہ سمجھ نہیں سکتے. کوئی بھی انسان جب حق کو دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، حق اس کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے یا وہ حق کو اپنی شان سے کم تر سمجھتا ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورۃ الصف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. جب وہ بگڑے، انہوں نے حق میں مین میخ نکالی تو اللہ نے ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ بہت محنت کر کے ایک کھانا بناتے ہیں، پکا کے ٹرے لگا کے بچے کے سامنے رکھتے ہیں، چاہیے کھا لو، وہ منہ بناتا ہے، نقص نکالتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، آپ نے یہ کیوں ڈالا اس میں، وہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹرے اٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ تم نے قدر ہی نہیں کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ دین کی نعمت اتاری اور وہ اس میں مین میخ نکال رہے ہیں، حجت بازی کر رہے ہیں. کیونکہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟
انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بھی بیوقوفوں کی طرح ہو جائیں؟ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اللہ کے دوستوں کو برا بلا کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا اس کے اندر سے وہ صلاحیت چھین لیتے ہیں. پھر دین کی محبت اور دین کی قدر و قیمت ان کے دلوں سے اٹھ جاتی، ہدایت کے ذرائع بند ہو جاتے ہیں. اس سے ہمیں چند ایک باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. نمبر 1 کہ ہدایت اس وقت ملتی ہے جب انسان سچی طلب رکھتا ہے. ہدایت کے مواقع موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، پیغمبر کی سیرت موجود ہے، لیکن جب تک انسان خود آنکھ نہ کھولے اور خود حق کو دیکھنا نہ چاہے، جب تک انسان کی اپنی چاہت نہ ہو، تو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کسی انسان کو صرف اس وقت ملتی ہے جب وہ اس کی خود طلب کرتا ہے، خود مانگتا ہے، خود چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ منافقین پر اچھی باتوں کا صرف وقتی اثر ہوتا ہے. جب روشنی ہوئی تو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد اندھیرا ہو گیا. یعنی جب کسی اچھی مجلس میں ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھولتے ہیں اور پھر ان کو زیادہ بات اچھی کلک نہیں کرتی. کیا کہتے ہیں؟ کلک نہیں کی. ہاں سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، لیکن بس ٹھیک ہے، اسے قبول نہیں کرتے. تو جب کوئی شخص حق کو اپنے دل سے قبول نہ کرے، نہ چاہے، تو کوئی بھی کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ انسان کے اوپر ہدایت کو زور زبردستی سے منڈے، جو نہ لینا چاہے اسے زبردستی دے. تو یہاں اس مثال کو دوبارہ دیکھیے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اچھا ایک اور چیز آپ ذرا غور کیجئے، یہاں الذی آیا ہے، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، استوقد بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ماحولہ بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اس کا ماحول. اور پھر یکا یک ایک ہی آیت میں آتا ہے بنورہم وترکہم لا یبصرون، جمع کی بات ہو گئی. نوٹ کیا آپ نے؟ آدھی آیت سنگولر ہے اور آدھی پلورل. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ صرف منافقین نہیں، منافقین کے سردار کی بات ہو رہی ہے، منافقین کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، جو اپنے ساتھ اور بھی بہتوں کو لے ڈوبتے ہیں. منافقین کے لیڈرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. نام بھی معلوم ہے آپ کو، کون تھا رئیس المنافقین؟ عبداللہ بن ابی. جمعے کے خطبے میں وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ آگے بیٹھتا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگوں ان کی بات سنو، حالانکہ he didn't mean it، اس کے دل میں نہیں ہوتی تھی بات. اور بظاہر وہ ایسے نظر آتا تھا جیسے سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کا بہت ہی ہمدرد ہے، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا، مذاق اڑاتا، بعض اوقات بہت غلط قسم کی زبان استعمال کرتا. لیکن عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا کون تھا؟ سچا مومن تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچا مومن تھا. اب یہ ہے کہ یہ منافق عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی. مدینہ والوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں بہت عرصے سے جنگ تھی، بہت لڑائیاں تھیں. تو آپ کی ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے درمیان کچھ اتفاق ہوا اور سب نے مل کر ایک بات پہ اتفاق کیا کہ ہم اب اپنا ایک لیڈر چنتے ہیں. اور انہوں نے اتفاق سے عبداللہ بن ابی کو بہت لمبا اونچا اور بہت زبردست جسم، صورت، شکل اور ٹیلنٹ کا مالک تھا، مالدار بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص لیڈر بہت اچھا رہے گا. اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا گیا، ساری تیاریاں مکمل ہوئی. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگے، سب لوگ اس کو بھول گئے اور آپ کے پیچھے آگے. اب وہ انتہائی جالس ہو گیا، بہت غضبناک ہوا. جب جنگ بدر ہوئی تو دیکھا کہ مسلمان تو بڑی زبردست کامیابی حاصل کر چکے ہیں، تو خیر اسی میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، چلو دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. تو وہ اور اس کے کچھ ساتھی کچھ دیر کے لیے انہوں نے دین کو جانا، معلوم کیا. استوقد نارن، اور نار سے مراد یہاں علم اور ہدایت ہے، یعنی علم اور ہدایت کی بات سنی، اس سے انہیں اچھا برا پتہ بھی چل گیا. فلما اضاءت ما حولہ، لیکن چونکہ نیت خراب تھی. نیت خراب تھی. نیت کیا تھی مسلمان ہونے کے پیچھے؟ کہ یہ جو جنگ بدر میں ان کو مال ہاتھ آیا ہے وہ کچھ ہمیں بھی مل جائے، اور آئندہ ان کو جو کامیابیاں حاصل ہوں گی اس میں سے کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. وہ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا چاہ رہے تھے. تو جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بندے کو اجر یا دنیا میں بھی دین کا حصہ کتنا دیتے ہیں؟ کیسا دیتے ہیں؟ جیسی کسی کی نیت ہوتی. ایک ہی مجلس میں سب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی نیت کے مطابق جھولی بھر کے اٹھتا ہے. جو جس دل، جس شوق، جس جذبے سے جو لینے آتا ہے وہی لے کے جاتا ہے. اب دیکھیں جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، مال بھرا ہوتا ہے نا، کتنا کچھ ہوتا ہے، ایک آپ چلتے جائیں اور رنگ رنگ کی چیزیں، آپ کیا لے کے نکلتے ہیں وہاں سے؟ جب آتے ہیں نا کاؤنٹر پہ، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کیوں میں، تو آپ کبھی نظر ڈالے تو ہر ایک کی ٹوکری الگ الگ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی جو کیریز ہوتی ہیں وہ بھری لدی بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ 1-2 چیز اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایکسپریس لائن سے نکلتے ہیں. اسی طرح دین کی مجلس ہو، استوقد نارن ہو، دین کی بات سننے آئے، دین جاننے آئے، روشنی بھی ہو جائے، سمجھ بھی آنے لگے، لیکن لے کے کیا جائیں گے؟ جتنی طلب ہوگی، جتنا برتن لائیں گے، جیسا شوق ہوگا، جیسی چاہت ہوگی، اس کے مطابق. یہاں ان کا یہی حال بیان ہو رہا ہے. دوبارہ مثال پڑھیے. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ طلب کی، آگ روشن کرائی، دین کو جاننے کی خواہش ظاہر کی،
فلما اضاءت ما حولہ، دین کی باتیں ہوئی، ماحول جگمگا اٹھا، لیکن ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. یعنی ان کے اندر کا جو نور تھا وہ چھن گیا، کیونکہ نیت خراب تھی. جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر بصیرت نہیں نصیب ہوتی انسان کو. مثلا اگر کوئی کسی مجلس میں صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے اچھا بھلی کیا کہتی ہیں، کیا کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھ کے تو آتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پوائنٹس ہاتھ آ جائیں خلاف بات کرنے کے لیے، تو اس کی ایسے شخص ایسی نیت لے کے آنے والے کی ساری توجہ کس بات پہ ہوگی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو کچھ اور ہی چن رہا ہوگا. کیوں؟ باقی باتیں اس کو کیوں نہیں سنائی دے رہی، روشنی اس کے اندر کیوں نہیں اتر رہی؟ اس کی نیت خراب ہے. جب تک ہم دل صاف کر کے سچی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے، دین کی، اللہ کی خاطر قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی خاطر دین نہیں سیکھتے، تو وہ اندر بھی کوئی نہیں اترتا. اسی لیے بہت سے لوگ بہت عالم ہو جاتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا. کیوں؟ عمل کے لیے نہیں پڑھتے، وہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور اتنی کتابیں پڑھی چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. اس کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی نیت کو بھی خالص کر لینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے پہلی بات آپ کو کیا بتائی تھی کہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، کسی کی خاطر نہیں آئے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور نہ ہی کوئی دنیا کے فائدے کے لیے، بس یہ کہ اللہ جو تو پسند کرتا ہے، جو تو چاہتا ہے، بس تو مجھے عطا کر دیتا کہ میں تیری مرضی کا بندہ بن جاؤں. منافقین کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ مدینہ میں موجود ہیں، جن کو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے، لوگ پہچانتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، جن کی شخصیت ہی روشنی کا مینار تھی. حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں، جنگ بدر جب ہوئی تو کچھ قیدی پکڑے گئے تھے نا، تو وہ کسی قیدی کے چھڑانے کے لیے مدینہ میں آئے. مسلمان نہیں تھے، ابھی مشرک تھے، مگر ان کے دل پہ کوئی تعصب نہیں، کوئی نفرت نہیں، کچھ نہیں، صاف دل کے. مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ نے سورۃ طور پڑھی. جب انہوں نے ایک آواز سنی تو وہ اور متوجہ ہوئی کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سورۃ طور سنتا گیا اور مجھے لگا کہ میرا دل ہوا ہو گیا، میرا دل پھٹ جائے گا. ایسا میرے دل کے اندر اترا قرآن کہ فوراً مسلمان ہو گئے. دل میں اتر گیا نا، کیونکہ کوئی تعصب نہیں تھا، کچھ نہیں، بس اپنے ایک بزنس ٹرپ پہ آئے ہوئے ہیں کام کرنے. تو کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے جن کے اندر کوئی تعصب نہیں، کوئی بایس نہیں ہوتے، کسی کی نفرت نہیں ہوتی، کسی کے خلاف نہیں ہوتے. دے آر کلین ہارٹیڈ اسٹریٹ پیپل، دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ، دے وانٹ ٹو نو سم تھنگ. ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو جا کے ہٹ کرتا ہے، بغیر کسی تعصب کے وہ فوراً سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. دل روشن ہو جاتا ہے، نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں. لیکن جس کی نیت خراب ہو، جو بدنیت انسان ہو، جس کا دل بیمار ہو، جو نفرت رکھتا ہو، دلوں میں بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، جو دوسرے کے بارے میں رائے اچھی نہ رکھتا ہو، وہ قرآن سنے، وہ قرآن ان کے ایمان میں اضافے کی بجائے ان کی خباثت میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے، اور ان کے دل صاف ہونے کی بجائے اور نفرت سے بھر جاتے ہیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ ان کی پروٹیکشن نہیں کرتا اور اندھیروں میں چھوڑتا ہے، ایک نہیں کئی اندھیرے. لا يبصرون، اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی. تو جب انسان کے اپنے اندر کا نور نہ رہے تو مجلس کا نور، قرآن کا نور، دین کا نور کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. ظلمات اصل میں ظلمت سے ہے، ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. یہ اپنے لٹرل میننگ میں یہاں استعمال ہوا ہے، لیکن مراد کانٹیکسٹ میں اس سے کیا ہے؟ ان کا جو اندھیرا ہے وہ لا علمی کا، منافقت کا، دین سے دوری کا، اور ان کے رویے کا، یا پھر خواہشات کا اندھیرا کہہ سکتے ہیں آپ. ان کی جو دنیاوی خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، یہ سارے ان کے لیے کیا بن گئے؟ ان کی جو اندر خیر تھی اس سب کو چھپانے والے بن گئے. جیسے میں نے بادلوں سے مثال دی تھی نا، یہ سورج تو ہے لیکن کیا رکاوٹ ہو گئی؟ بادل آ گئے. تو اسی طرح دل میں ایمان کا نور اٹھا تھا، مسلمان ہوئے تھے وہ، لیکن کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں آگے رکاوٹ بن گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ خیر ایک جگہ رہ گئی اور یہ ایک جگہ رہ گئے، یہ خیر نہ پا سکے. لا یبصرون، خیر ہے انہیں نہیں نظر آتی کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. کس چیز کا پردہ پڑا ہوا ہے؟ خواہشات کا پردہ، دنیا کی محبت کا پردہ، منافقت کا پردہ. اور وہ جو منافقانہ صفات تھی نا، جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور یہ سب چیزیں بھی سیاہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے نا. ایمان کیا ہے؟ نار. نار، نار کیا ہوتی ہے؟ آگ. جس دل میں آگ لگ جاتی ہے تو چین سے بیٹھ سکتا؟ کوئی انتقام کی آگ میں جل رہا ہو تو وہ سو جاتا آرام سے، اس کی تو نیند اٹھ جاتی. تو آگ کس سے جلاتے ہیں؟ آگ کے لیے ایندھن ہونا چاہیے نا، فیول. فیول کے بغیر تو نہیں آگ جلتی کہ جلتی؟ فیول کے بغیر گاڑی چلتی؟ مسئلہ تو یہی ہے نا، جو ہمیں پتا ہوتا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے.